یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں ایسے گر گئے ہیں کہ زمین میں چل پھر کے روزی نہیں کما سکتے۔ نہ واقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے، نہ انہیں ان کے چہروں کے آثار سے پہچان سکتے ہیں۔ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور جو بھی مال خرچ کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کا ذکر کرتی ہے جو حقیقت میں غریب ہوتے ہیں لیکن اپنی عزت نفس اور حیا کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ شان نزول کے مطابق یہ آیت اصحاب صفا کے بارے میں بھی نازل ہوئی، جنہوں نے اپنا وقت دین سیکھنے، عبادت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزارنے کے لیے وقف کیا تھا۔ ان کے پاس کمائی کے وسائل کم تھے لیکن وہ لوگوں سے مانگتے نہیں تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ غریب وہ نہیں جو دروازے پر جا کر مانگے۔ بعض لوگ فاقے کرتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، قرض میں ہوتے ہیں یا بچوں کی ضروریات نہیں پوری کر پاتے، لیکن پھر بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے باعزت محتاج اللہ کے نزدیک خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو 1 یا 2 لقمے یا 1-2 کھجور مانگ کر لے جائے، بلکہ حقیقی مسکین وہ ہے جو اپنی ضروریات کے باوجود سوال نہ کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات کے وقت خاموشی سے غریبوں کے گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے تاکہ لینے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گھومتے اور ضرورت مند خاندانوں کو تلاش کرتے، کیونکہ ہر محتاج مانگنے نہیں آتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ صرف مانگنے والوں کو ہی مستحق نہ سمجھو، بلکہ معاشرے کے خاموش غریبوں کو تلاش کرو، عزت دار اور خوددار لوگوں کی مدد کرو۔ صدقہ دیتے وقت ان کی عزت نفس کا خیال رکھو۔ اللہ نیت اور خرچ دونوں کو جانتا ہے۔ آج کے دور میں بھی ہماری معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، سفید پوش خاندان، بیوہ خواتین، بیمار افراد، بے روزگار نوجوان، دینی طلبہ، فرض میں ڈوبے ہوئے لوگ۔ مثلاً ایک شخص کی نوکری ختم ہو گئی، گھر میں بچوں کی فیس دینی ہے، بجلی کے بل باقی ہیں، لیکن وہ عزت کی وجہ سے کسی سے نہیں مانگتا۔ لوگ اسے اچھے کپڑوں کی وجہ سے خوشحال سمجھتے ہیں، بلکہ اس وقت وہ شدید پریشانی میں ہوتا ہے۔ یہ آیت انہی لوگوں کی یاد دلاتی ہے۔ ایک مومن کو صرف سوال کرنے والوں کا ہی انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ضرورت مندوں کی تلاش کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔